سپاہ مہدی ہم پیروان رہبر، شکر خدا جہاں میں ہم لوگ تو ہیں حق پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خاموشی کی دنیا میں جب کوئی نہیں بول رہا تھا ناموں سے امام عصر پر اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان زحمتوں کو قبول فرمائے، ان کی نیتوں کا ان کو اجر عطا فرمائے، اور اس ٹھنڈی فضا میں کراچی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، آپ جو صاحبان اتنی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ٹائم ظاہر ختم ہو چکا ہے اور آخری خطاب انشاءاللہ قبلہ حسن ظفر صاحب کی ہم سب سنیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے۔ میں مختصراً 2 جملے عرض کروں گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ بات بھی ناموں سے امام عصر کے حوالے سے ہو چکی ہے، اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو 2 نقطے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، پہلی بات امام عصر سے ہماری اٹیچمنٹ اور ہماری وابستگی بعض اوقات یا عمومی طور پر فکری ہوتی ہے، سوچ کی دنیا میں ہوتی ہے، جیسے ابھی ہے۔ ہم سب امام عصر کے حوالے سے جذباتی بھی ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ پردے غیب سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری سوچ بھی ہے، ہمارا نظریہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریے میں مزید استحکام عطا فرمائے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور پہلو ہے جس کی طرف عمومی طور پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں چاہوں گا اس پہلو پر 2 جملے عرض کروں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سوچ اور فکر کی دنیا میں تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن اپنی معنوی دنیا میں، قلبی دنیا میں، باطنی دنیا میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت زمین پر نہ ہو تو زمین اہل زمین کو نگل لے۔ گویا زمین کا قائم رہنا، ہماری حیات، ہماری زندگی، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، پوری کائنات کا یہ جو نظام ہے، یہ اگر قائم ہے تو اس لیے قائم ہے کہ اللہ کی حجت قائم ہے۔ یہ اس کا معنوی پہلو ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں پورے عالم کی روح امام عصر ہیں، پورے عالم کی روح۔ گویا آپ کو ہمیں روزی مل رہی ہے، ہماری سانسیں خود روزی ہیں نا۔ روزی کا مطلب صرف پیسہ تو نہیں ہے، صرف کھانا تو نہیں ہے، صرف گھر تو نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے وہ رزق ہے اللہ کی طرف سے۔ حتیٰ آپ کی مثبت سوچیں بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے، رزق ہے۔ یہ سب کچھ کہاں سے مل رہا ہے؟ بیمنہ، اس کی برکت سے، اس ہستی کی برکت سے۔ جس ہستی کی برکت سے ہمارے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، اس ہستی کو ہمیں اپنے اندر اور باطن میں محسوس کرنا چاہیے اور ہر لمحے محسوس کرنا چاہیے۔ یہ اس کا باطنی اور معنوی پہلو ہے۔ جس دن ہم اس سفر میں نکلے، یقین جانیے ہم قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اصل میں پردے غیب میں وہ نہیں ہیں جیسے میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہو سکتا ہے دور تک میری آنکھیں جہاں تک دیکھتی ہیں ساری چیزیں میری نگاہوں کے سامنے ہوں، لیکن جو کرسیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے کرسی حائل ہے، اگلی شخصیت کو، اگلے فرد کو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ جو جتنا اونچا ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، مسلط ہوتا ہے اور ان پر محیط ہوتا ہے۔ جو جتنا گہرائیوں میں جا کر چیزوں کے نیچے چھپ جاتا ہے وہ اتنا ہی پردے میں ہوتا ہے۔ ہم پردے میں ہیں، امام عصر پردے میں نہیں ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ محیط ہیں، وہ آپ کی نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔
آپ کی سوچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. کچھ لمحے بعد آپ کیا سوچیں گے ان کو معلوم ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ کچھ دیر بعد کہاں پر ہوں گے آپ کو نہیں معلوم، لیکن ان کو معلوم ہے. کچھ دیر بعد میں کیا بولوں گا مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کو معلوم ہے. جو اس حد تک عالم الغیب ہو اللہ کے اذن سے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ آشکار ہے. ہم چھپے ہوئے ہیں اپنے بنائے ہوئے پردوں کے پیچھے. اس لیے ہمیں ان پردوں کو ہٹانا ہے اور ان کے قریب تر جانا ہے، اور اس کے لیے اپنے باطنی اور معنوی دنیا میں وسعت پیدا کرنی ہے. میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو آپ جانتے ہیں. ان کے والد آیت اللہ سید باقر سیستانی تھے، مشہد کے تھے. ہمارے ہاں عام طور پر امام عصر سے ملاقات اور ان کے دیدار کے لیے کچھ اعمال کیے جاتے ہیں. دوسروں اور ہمارے ہاں ایک فرق یہی ہے کہ دوسرے مکاتب فکر میں خصوصاً صوفی نظریات کے حامل عالم اسلام کے طبقات میں رسول اللہ کا دیدار صبح و شام ہوتا رہتا ہے، اور پھر بہت ساری باتیں ان پر تنقید ظاہر ہے میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال رواج ہے ایک. ہمارے یہاں ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. اسی لیے امام عصر کی جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر دعویٰ کرے کہ میں نے امام عصر سے ملاقات کی ہے تو اس کو جھٹلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ پھر دکانیں کھل جاتی ہیں، ہر شخص دعوے دار بن جاتا ہے اپنی دکان چمکانے کے لیے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ نہیں ہے، ہو سکتی ہے، لیکن ان ملاقاتوں کے لیے، اس دیدار کے لیے پاکیزگی، طہارت روح، طہارت نظر اور طہارت باطن کا وہ مقام چاہیے کہ ہم میں یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو سکے کہ ہم ان کے جمال کا دیدار کر سکیں. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے والد 40 راتوں کا ایک عمل تھا جس کے لیے وہ مشہد میں تھے، اعمال انجام دیتے رہے. 40 بدھ کی راتیں، 37 یا 38 راتیں گزر گئیں، انہوں نے اعمال کر لیے. جب اعمال سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان نور کا ایک حالہ ہے جو زمین سے آسمان تک تسلسل سے جاری ہے. فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نور نہیں ہے بلکہ امام عصر کا نور ہے. فوراً اس جس مقام میں تھے وہاں سے نکلے، اس نور کے پیچھے چلتے رہے. مشہد کی اس زمانے کی گلیاں، اس امام خمینی نے جس شہنشاہ کا خاتمہ کیا حکومت کا، اس کے باپ کا دور تھا. چلتے رہے گلیوں سے اور ایک مکان کے دروازے پر پہنچے. دیکھا مکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ نور اس مکان سے نکل رہا ہے اور آسمانوں کی طرف جا رہا ہے. بے دھڑک اندر داخل ہوئے. جب داخل ہوئے سامنے دیکھا امام تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے ایک جسد ہے، جنازہ ہے. امام اکیلے ہیں. جیسے ہی اندر داخل ہوئے سلام کیا، امام نے جواب دیا اور اس کے بعد فرمایا، سید باقر، کیوں تم اس حد تک مجھ سے ملنے کے لیے پریشان ہو؟ تم ایسے بن جاؤ کہ میں خود تم سے ملنے کے لیے آ جاؤں. کہا وہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اس عورت کی طرح سے بنو جو ابھی میرے سامنے مردہ پڑی ہوئی ہے. کہا اس نے کیا کیا؟ فرمایا کہ یہ ایک ایسی مؤمنہ خاتون ہے جس نے گزشتہ 7 سال اللہ کی نافرمانی کے خوف سے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا. کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس شاہ کے باپ شاہ نے، رضا خان نے، وہ فرانس گیا تھا. فرانس سے جب واپس آیا تو واپسی میں وہ بے پردگی کا تحفہ لے کر آیا اور ایران کے اندر اس نے ایک قانون پاس کیا کہ اس کے بعد کوئی بھی خاتون اگر سڑکوں پر آئے تو وہ بلا حجاب نہیں آ سکتی، بغیر حجاب کے ساتھ نہیں آ سکتی، وہ بغیر حجاب کے آئے گی. اس کو باقاعدہ ایک مومنٹ کی شکل دی گئی. اب سپاہی جہاں کہیں پر کسی محجبہ، محجوبہ اور باپردہ خاتون کو دیکھتے اس کا پردہ کھینچ لیتے. اس کو تاریخ میں نہضت کشف حجاب کہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جیسے ہی رضا خان نے یہ کام شروع کر دیا
جو مومن اور متدین لوگ تھے انہوں نے اپنی بیگمات اور اپنی ناموس کی حفاظت شروع کر دی. یہ خاتون 7 سال تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر اس لیے نہیں نکلی کہ کہیں اس کا حجاب نہ چھنے اور یہ بے پردہ نہ ہو. دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان حجاب تمہاری نافرمانی ہے، تمہارے قلب کی سیاہی ہے. اگر ہم اس رابطے کو مضبوط کر لیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ، دعا کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے، توجہ کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، یقین جانیے کہ ہمارے اپنے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم شاید کچھ قدم نزدیک تر ہو سکیں اپنے وقت کے امام کے. امام کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہم چھپے بیٹھے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پا رہے. یہ جو 313 امام کے ان برگزیدہ اصحاب کا ذکر ملتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ موجود نہیں آئے؟ اور عرفہ کو پڑھیں، آپ کوشش کریں پڑھیں، ان بزرگوں کو پڑھیں جو اہل دل ہیں. بہت سارے پردے ہٹ جائیں گے فکری حوالے سے. عملی حوالے سے عمل کی ضرورت پڑے گی، لیکن فکری حوالے سے ہماری سوچوں میں بڑی تبدیلی آ جائے گی جب ہم ان بزرگوں کو پڑھیں گے کہ امام اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں اور اللہ کے مظلوم اور ستمدیدہ بندوں کی آج بھی کس طرح سے مدد کرتے ہیں. آج بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو تب امام مدد کریں، نہیں، ہزاروں اس طرح کے واقعات ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمان ہو، مظلوم ہو، نبی سے یا انبیاء سے متوسل ہو، اللہ سے متوسل ہو اور اپنی اس مشکل کا اظہار کرے اور اللہ سے اس کے لیے حل چاہے، مدد چاہے، تو اللہ اپنی اس آخری حجت کے ذریعے سے اور ان کے انہی با کرامت اصحاب اور ساتھیوں کے ذریعے سے حتیٰ عیسائیوں کے مسائل اور مشکلات کو بھی حل کر دیتا ہے. امام زندہ امام ہے، پردے غیب میں چھپا ہوا بے اثر امام نہیں ہے، بلکہ با اثر امام ہے، مؤثر امام ہے، رابطے میں موجود امام ہے، غم اور خوشی کو محسوس کرنے والا امام ہے اور اپنے ماننے والوں کی ہر مشکل میں ان کے کام آنے والا امام ہے. اس لیے اس سے 2 قدم آپ قریب ہو جائیں، یقیناً زندگی میں تبدیلی کا آغاز ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی معرفت اور ان کی قربت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.